السلام علیکم، آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان شروع ہوئے بھی کافی دن گزر چکے ہیں، 5 6 تراویح ہو چکی ہے۔ تو رمضان میں ویسے تو بہت سارے بڑے بڑے اسکالرز اور بہت سارے لوگ سماعت قرآن بھی لیتے ہیں اور دورہ قرآن کا بھی چرچا عام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دورہ قرآن کی کلاسز چلتی ہیں، تو ایسے میں پھر کسی ایک ٹاپک پہ کچھ لینا مجھے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آیا، تو پھر میں نے اب سوچا کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ روز جو تراویح میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اس کا خلاصہ مختصراً دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں پوری کوشش کروں گی کہ روز آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں جس میں تراویح کا خلاصہ بیان کروں آپ سے کہ آج کی تراویح میں، کیونکہ ہم سب دیکھیے قرآن تو پڑھتے ہیں، تراویح میں سنتے بھی ہیں، تھوڑا بہت جو قرآن فہمی کا کورس کیے ہوئے ہیں انہیں سمجھ میں بھی آتا ہے ماشاءاللہ، لیکن پوری طرح سے سب لوگ نہیں سمجھ پاتے اس چیز کو۔ ہم لوگ قرآن کو صرف سنتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ تو ہم تراویح میں کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن جو پڑھ رہے ہیں اس کو کیا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہوئے ہیں اور کیا بتانے کی کوشش کی ہے، یہ ہم لوگ تھوڑا سا خلاصے میں روز چند نکات ہے جسے دیکھا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلی تراویح کے بارے میں چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں سوا پارہ جو پڑھا جاتا ہے، مطلب پہلی تراویح میں سوا پارہ پڑھا جاتا ہے جس میں سورہ فاتحہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 تک پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ دراصل ایک دعا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو سکھائی ہے کہ کس طرح سے دعا کی جائے، اور اس میں سب سے پہلے اللہ کی اہم صفات خصوصاً تمام جہانوں کے رب ہونے سے لے کر سب سے زیادہ رحمان و رحیم ہونے اور ساتھ ساتھ انصاف کرنے والے کی حیثیت سے تعریف کی گئی ہے، اور اس احسان و نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ پھر اپنی بندگی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم جب ہم بولتے ہیں تو ہم سیدھے راستے کی ہدایت طلب کر رہے ہیں اور اس راستے سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں جس پہ اللہ کے مغضوب لوگ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کا جو راستہ تھا اس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ دوسرا آتا ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ہم حروف مقطعات کے مطلب ہمیں انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے، یہ اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جس میں دعا کا اس سورے میں، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ بتا، تو اب اس دعا کی قبول ہونے کے بعد اس دعا کا راستہ بتایا جا رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا کیا کرو گے تم تو تم ہدایت پا جاؤ گے اور سیدھے راستے پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہماری دعا کا جواب دے دیا ہے اور فرمایا ہے کہ انسانوں کی 3 قسم ہوگی۔ ایک ہوگی مومن جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور احکام کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، قرآن اور اس سے پہلے کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی جنت، دوزخ، ملائکہ، آخرت اور دوسرے ان دیکھے غیبی حقائق کو جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہوں، مومن اسے مانتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جنت پر، دوزخ پر، ملائکہ پر، قبر کے عذاب پر، ان سب چیزوں پر مسلمانوں کا اعتماد اور بھروسہ اور یقین اور ایمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کافروں کی بات کی گئی ہے جو سرے سے اس کتاب کا ہر دھرمی سے انکار کرتے ہیں۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو منافق ہوتے ہیں، جو معاشرتی دباؤ اور دنیاوی دباؤ فائدوں کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن دل سے وہ اسلام قبول نہیں کرتے، اور اس طرح اسلام کی راہ میں رکاوٹوں اور حرام و ناجائز باتوں سے پرہیز کی بنا پر پہنچنے والے ظاہری نقصانات سے ڈر کر شک و شبے میں مبتلا رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر انسانوں کو مخاطب کر کے قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے کہ آؤ اس کتاب پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ تم آخرت میں فلاح پا جاؤ گے۔ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پرورش کرنے والے مالک و آقا کی بندگی کو اختیار کرو، یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ نمبر 5، گمراہی کا سب سے بڑا سبب بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو باندھنے کا حکم دیا، یعنی صلہ رحمی کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے بھائی بہن، کزنز، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، جتنے بھی رحم کے رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرے، ان کو کاٹے نہ، ان رشتوں کو کاٹنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور وہ کام کرتے ہیں جن سے انسان نیکی کی بجائے برائی کی طرف چل پڑتے ہیں،
ایسے لوگ حقیقت میں فسادی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو لوگ ایسا کریں گے، جو رشتوں کو توڑیں گے، اللہ کے ساتھ بدعہدی کریں گے، دراصل یہ لوگ فسادی ہے اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. اس کے بعد نکات نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اس کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ضروری علم، صلاحیت عطا کر کے تمام مخلوقات پر فضیلت بھی بخشی ہے. اس فضیلت کو فرشتے اور ان کے ذریعے دوسری مخلوقات نے تسلیم بھی کیا. جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے سجدہ بھی کیا، لیکن ایک واحد ابلیس جو کہ جن تھا، اس نے فریب کیا اور جو ہے تو انسان کی فضیلت سے انکار کیا، اللہ کی اطاعت سے انکار کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دھتکارا ہوا ہو گیا. پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھنے کا جو کام تھا اللہ نے وہ کیا، اور انہیں بطور امتحان آزمائش صرف ایک کام کرنے سے منع کیا تھا کہ کسی پھل درخت کے خاص درخت کا نام بتایا تھا کہ اس کے پھل نہ کھائے جائے، لیکن شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا اور جس کام سے منع کیا تھا وہ کام کروا دیا. پھر اس طرح اللہ نے شیطان، حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اب اللہ کی جانب سے تمہارے پاس بار بار نبی آئیں گے اور کتابیں آئے گی، تو جو لوگ اس کتاب پر عمل کریں گے اور اللہ کو مانیں گے اور نبیوں کی پیروی کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو یہ نہیں کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنے گی. آئیے اس کے آگے کا نکات دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے آگے یہودی اور عیسائی جو اس وقت دو بڑے گروہ تھے دنیا میں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں قرآن سے پہلے تورات یہودیوں کو اور عیسائیوں کو انجیل دی گئی تھی. انہوں نے شیطان کی پیروی کی، دنیا میں عارضی فائدوں اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت میں کمی بیشی کی، یہاں تک کہ اس کی کتابوں میں تحریف بھی کر ڈالی. اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں. اور یہودی تو باقاعدہ کہتے تھے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم انہیں نہیں مانتے، اگر یہ بنی اسحاق میں پیدا ہوتے تو ضرور مان لیتے. اس بنا پر یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. نکات نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے کئی اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ نے انہیں اپنے انعامات سے نوازا تھا، انہیں ایک فضیلت والی امت بنایا تھا، مگر وہ بار بار ناشکری، کج بحثی، منافقت کا ثبوت دیتے رہے اور اللہ کے احکامات کو کھیلے بہانوں سے ٹالتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے احکام کی اسے رد کرتے رہے اور اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے رہے، اور آخرکار اللہ نے عذاب میں انہیں گرفتار کر دیا ہے. پھر اس کے آگے آتا ہے یہودی اور عیسائی دونوں کو ایک اہم بیماری تھی، وہ یہ کہ وہ دونوں کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ صحیح راستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اسی طرح مشرک بھی یہ سوچنے لگے کہ ہم جو ہے وہ حق پر ہے، باقی سب باطل. لیکن صحیح معنوں میں قرآن میں بتا دیا گیا کہ آدمی ایک تو مسلم یعنی اللہ کا اطاعت گزار بنے اور دوسرے محسن بنے، یہی ایک چیز ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو، اور وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. اس کے بعد آتا ہے دین کو آبائی نسل سے وابستہ سمجھنے کی تردید کرتے ہوئے پورے زور سے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے پیغمبر تھے. واقعہ یہ ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں تو صرف ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، اور یہ لوگ نسلی بنیاد پر یہ سب کچھ کہتے تھے. تو اس کو تردید کرتے ہوئے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ نسل کی اور وراثت کی بنیاد پر دین نہیں ملا کرتا، دین جو ہے وہ حنفیت کی بنیاد پر ملا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں پیغمبر تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ انہوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سارے امتحانات لیے تھے اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے جب انہیں اللہ نے اس اعزاز سے اور اس اعلیٰ مقام سے نوازا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس موقع پر ان کے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے، اور اس موقع پر انہوں نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کا ثمرہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو دعا انہوں نے تب مانگی تھی 4000 سال کے بعد وہ قبول ہوئی، اور بنی اسماعیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. پھر قیامت تک انسانوں کی ہدایت اور تعلیم تزکیے کے لیے بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب بیت المقدس کی قبلے کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، اس کے بعد کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا.
اس کے بعد آیت 152 سے 160 تک کہا گیا کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو، اور اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ دراصل زندہ ہوتے ہیں، وہ کس حال میں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی ہے، کچھ حدیثوں میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر صرف اتنا سمجھ لی کہ اور آگے آیت میں آتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ ہم ضرور تمہیں خوف، خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ آج تو دیکھیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی آزمائش ہم پر آتی ہے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں کہ اللہ ہماری گھر دیکھ لیا اللہ نے، ہمارا ہی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ میں ہر کسی کو خوف، خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے آزمائش کروں گا۔ یہ سب آزمائش ہی ہوتی ہے، اور جو ان حالات میں صبر کرے انہیں خوشخبری دے دو کہ جب بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم پلٹائے جائیں گے، کیا کہتے ہیں وہ کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم پلٹ کر جانا ہے، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو یہ کہتے ہیں یہ صرف موت پر نہیں کہتے، اگر آپ کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچی ہے تب بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے آگے کا نکات ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حج کے اصلی مناسک میں سے ہے۔ اس کے آگے آتا ہے جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، دراصل یہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ مطلب یہودی کیا کرتے تھے کہ تورات میں جو احکامات تھے اللہ کے وہ چھپا بھی دیتے تھے، ان میں تحریف بھی کر ڈالتے تھے اور ان کی من مانی تعویلات اور تفسیر بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ انہی کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت بھیجی گئی ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کی کتاب میں نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس کے بعد چوتھائی پارہ، ایک چوتھائی پارہ جو آتا ہے اس میں مضمون جو ہے وہ توحید کا بیان کیا گیا ہے۔ توحید کی اصل بنیاد تو ہم جانتے ہیں اسلام کی توحید ہے، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو جاننا، یعنی سوائے اللہ کی کوئی الوہیت اور اللہ کی صفات نہیں رکھتا، وہ واحد ساری قوتوں کا مالک ہے، سارے خیر کا سر چشمہ ہے۔ پھر کائنات اس نے بنائی اور کسی کونے میں نہیں بیٹھ گیا، بلکہ اس نے اس کائنات کے انتظام کو وہ خود چلا رہا ہے، اور جس طرح ساری کائنات ایک منظم و مربوط نظام کی تابع ہے، اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے احکام ایک نظام بنا دیا اور اسے اپنے رسولوں اور کتاب کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے۔ وہی ہے جو اللہ ہر زمانے کے لیے ایک کتاب، ایک رسول اور آدم کے تمام اولادوں اور تمام انسانوں کے لیے ایک ہی نظام فکر و عمل کو بھیجتا رہا ہے۔ یعنی اسلام شروع سے مذہب رہا ہے، اللہ کا چنا ہوا مذہب اسلام ہے، دور بدلتے گئے، الگ الگ نبی آتے گئے، الگ الگ کتابیں آئیں، لیکن اسلام وہی کا وہی رہا ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، جن کے ساتھ جو کتاب قرآن بھیجی گئی ہے، یہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے یہی کتاب ہے اور یہی رسول ہے، انہی کی سب نے پیروی کرنا ہے، ان کی پیروی کیے بغیر کوئی جنت تک نہیں جا سکتا۔ اس توحید کے مکمل نظام کو، جس میں کھانے پینے سے لے کر صلح و جنگ، مقتولوں کے قصاص اور مرنے کے بعد لوگوں کے ورثے کی تقسیم تک تمام احکامات دیے گئے ہیں، اور اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جو لوگ اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں وہ مخالفت میں دور تک نکل گئے ہیں، یہ بیان کیا گیا۔ یہ تھا ایک پارہ اور ایک چوتھائی پارے کا خلاصہ، غور سے سنیے گا اس میں کیا کیا مختلف چیزیں آئی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔